الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، بے شک تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے بروز قیامت شفاعت ہوگی اور نور ہوگا۔ آئیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرات گرامی، میں جو موضوع آپ کے سامنے لے گیا ہوں بہت ہی انگیز موضوع ہے، اسے سن کر ہمیں اجاگر ہوگی، بخشش کا سبب بن سکتی ہیں، وسیلہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، یہ جو شفاعت ہوتی ہے نا، یہ شفاعت ایک وسیلہ کا نام ہے۔ کسی نیک بندے، کسی نبی، کسی ولی نے کسی کی شفاعت کر دی، بھلائی کر دی، بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اسی طرح قرآن اس بندے کی شفاعت کروائے گا، روزہ اس بندے کی شفاعت کروائے گا۔ حضرات محترم، میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی مہینے کو شفاعت کا موسم بنایا ہے تو رمضان المبارک ہے، اور اگر کسی ہستی کو شفاعت کا مرکز بنایا ہے، اگر کسی ہستی کو، کسی نبی کو، نبی تو سارے شفاعت کرنے والے ہوں گے، اپنی اپنی امت کی شفاعت کر رہے ہوں گے، لیکن سب سے شفاعت پہلے کرانے والے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے۔ فرمایا اگر کسی ہستی کو شفاعت کا مرکز بنایا گیا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کیسے شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے، اور محمد مصطفیٰ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت رمضان سے کیسے جڑی ہوئی ہے۔ رمضان شفاعت کی تیاری کیسے کرواتا ہے؟ میرے بھائیوں، رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک، قرآن کریم جسے ہم تلاوت کرتے ہیں، وہ نازل ہوا، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ وہ رمضان ہے۔ رمضان میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، ہر گھڑی ہر وقت اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور فرمایا قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اور مصطفیٰ قرآن لانے والے نبی ہیں۔ گویا رمضان، قرآن، مصطفیٰ اور شفاعت۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اسے راتوں کو جگایا تھا، اس نے رات کو بیٹھ کے کھڑے ہو کر میری تلاوت کی تھی، تراویح پڑھی تھی۔ اللہ فرمائے گا تم دونوں کی شفاعت قبول ہے، اور جس کی شفاعت روزہ اور قرآن کر دیں اس کی شفاعت
مصطفیٰ کیوں نہ کریں گے؟ میرے عزیزو، رمضان وہ مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں امت عطا ہوئی، جس میں شب قدر ملی، جس میں مغفرت کے فیصلے ہوئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے نا، جس نے رمضان پایا اور بخشا نہ گیا، جس نے رمضان پایا اور بخشا نہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے رمضان شفاعت حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بہت ہی جلد قریب آنے والا ہے، اپنی بخشش کا سامان کر لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یہ مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، معافی مانگو گے، دعا کرو گے، درجات بلند ہوں گے، شفاعت کی بنیاد بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، فیصلوں کی رات ہوتی ہے، مغفرت کی رات ہوتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو اس رات توبہ کرے گا وہ بھی بخشا جائے گا، درود پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا، جو امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب تر وہ شخص ہوگا جو مجھ پر درود پڑھے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو اس دنیا میں رہ کر مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا، بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا، وہ میرے قریب تر ہوگا۔ بہت ساری ایسی حدیثیں مل جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں گے نا تو ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور تو شفاعت نہیں کریں گے، شفاعت کے منکر ہے۔ یاد رکھیے شفاعت جو ہے وہ نصوص قطعی سے ثابت ہے۔ جو شفاعت کا انکار کرے گا وہ آیتوں کا، قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کرے گا، اور جو قرآن پاک کا آیتوں کا انکار کرے، یعنی قرآن پاک کا انکار کرے، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک شفاعت حق ہے، اور شفاعت کب ہوگی؟ جب حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دکھیاری گناہگار امت کی بخشش فرمائیں گے، شفاعت کریں گے۔ یہ شفاعت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے اذن سے کریں گے۔ میرے رب ارشاد فرماتا ہے نا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی، ترجمہ کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ معلوم ہوا شفاعت حق ہے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ میرے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کو کون سا مقام دیں گے؟ وہ مقام کیا ہوگا؟ وہ مقام محمود ہوگا۔ ہم اذان دیتے ہیں، اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مفسرین کے مطابق مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، جو صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یعنی نبی صلی اللہ تعالی وسلم انہی کی شفاعت فرمائیں گے جن سے اللہ راضی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا اور شفاعت کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ گناہگار امت کی بخشش ہوگی، کیسے ہوگی؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ یہ حدیث امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑی امید ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے
اپنی قبر مبارک سے جلوہ گر ہوں گے، اٹھیں گے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. سوا نیزے پہ سورج ہوگا. آج تو سورج الٹی سائڈ پہ ہے، اس وقت سامنے ہوگا. تانبے کی زمین ہوگی، سورج آگ برسا رہا ہوگا. باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے دور بھاگتا ہوگا. نفسی نفس کا عالم ہوگا. یہ حشر، یہ میدان کیوں لگایا گیا ہے؟ کیونکہ اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گناہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے. آج منکرین ہیں نا جو کہتے ہیں کہ حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے، حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، حضور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج کافر حضور پر ایمان نہیں لاتے، کلمہ نہیں پڑھتے، وہ بھی دیکھ لیں گے. یہ یاد رکھیے، چاہے کافر ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ مر رہا ہوتا ہے، اس کی روح قبض کر دی جاتی ہے، تو اس وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان اچھا ہے یا کافر اچھا ہے. حشر کا میدان اس لیے لگایا گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہو. آج دیکھو، کل تم ان کو ٹھکراتے تھے، ان کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہا کرتے تھے. آج دیکھو کیسا مرتبہ ملا ہے، کیسا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر وہ نہ مانیں گے اگر تم مان گیا تو. لوگ اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، اکٹھے ہوں گے، کہیں گے کہ یہ کب ختم ہوگی، کب میزان عمل لگے گا، کب حساب و کتاب ہوگا. ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، ولیوں کے پاس جائیں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. لوگ عرض کریں گے، اے ابو البشر، آپ تو اولاد آدم کے باپ ہیں، والد ہیں، آپ شفاعت کرا دیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ پاک رحم کرے. تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. آج نفسی نفسی کا عالم ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہیں ہوا تھا جتنا آج ناراض ہے. لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری، کسی اور نبی کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے شفاعت کرنے کے لیے کہ آپ عرض کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ معاملہ آسان ہو، حساب و کتاب ہو، جنتی جنت میں جائیں، دوزخی دوزخ میں جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عرض کہیں گے، نفسا نفسی، اذهبوا الی غیری. لوگ عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی، ہم بہت سارے نبیوں کے پاس گئے، سب نے یہی کہا، نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری. آپ ہی بتا دیں ہم کس کے پاس جائیں، کس سے التجا کریں، کون سنے ہماری فریاد. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کہیں گے، فرمائیں گے، اذهبوا الی محمد، محمد کی طرف جاؤ، پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، وہی شفاعت فرمائیں گے، وہی تمہارا وسیلہ بنیں گے. لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئیں گے. میرے آقا کریم علیہ السلام
ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا، انا صاحبکم، میں ہی ہوں اس کام کے لیے، میں ہی شفاعت فرماؤں گا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، بہت بڑا طویل سجدہ کریں گے۔ آج ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی آ کے اٹھا ہی دے گا کہ بس کر دے، اٹھ جا ابھی۔ اتنا لمبا طویل سجدہ کریں گے، غیب سے ندا آئے گی، میرے رب ارشاد فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائیں گے۔ میرا رب فرمائے گا اے محمد مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا دیا جائے گا، شفاعت مانگے گا قبول کی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی گناہگار امت کی شفاعت مانگیں گے۔ دیگر انبیاء کرام کرسیوں پہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو فکر ہو کہ اپنی امت کی، فرمائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میری گناہگار امت جہنم میں نہ چلی جائے۔ آپ کو فکر ہوگی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اپنے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تک نہیں کرتے، درود و سلام تک نہیں پڑھتے، ان کے بتائے ہوئے فرامین پہ عمل تک نہیں کرتے۔ حضور کو تحفہ ملا نا نماز کا، ہم اپنے گرمان میں خود جھانک لیں کہ ہماری نمازیں ادا ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوگی کہ میں چلا جاؤں میری امت کہاں جائے گی۔ دیکھیے جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا تو آپ کے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے لب مبارک ہل رہے تھے، تو کسی نے کان لگا کر سنا تو کیا سنا؟ امتی 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 کی صدا تھی۔ جب اس دنیا سے گئے تب بھی یہ صدا تھی، امتی امتی، یعنی دنیا میں آئے تو امتی امتی کرتے ہوئے آئے، اپنی امت کو یاد کیا، اپنی امت کے بارے سوچا، اور جب دنیا سے گئے تو امت کے بارے سوچا، امت کو یاد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے، مخصوص خاص دعا ہوتی ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا تمام انبیاء کرام نے وہ دعا مانگی، لیکن میں نے دعا وہ نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو بچا کے رکھا ہوا ہے کہ کل بروز قیامت میں اپنی امت کے لیے دعا کرواؤں گا، شفاعت کی دعا کرواؤں گا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حشر کا میدان لگا ہو، آپ مجھے ڈھونڈنے نکلو تو کہاں ڈھونڈو گے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو میزان عمل پہ ڈھونڈنا، میں اپنی امت کے اعمال میں اضافہ کر رہا ہوں گا، ان کی نیکیاں بڑھا رہا ہوں گا۔ اگر کوئی گناہ گار ہوگا تو اس کے پلڑے میں نیکیاں ڈال رہا ہوں گا۔ حشر کا میدان ہے، حضرت آدم علیہ السلام سبز جوڑا پہن کر دیکھ رہے ہیں امت کو، کوئی امت دوزخ میں جا رہی ہے، کوئی جنت میں جا رہی ہے، تو ایک امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوزخ میں جانے لگا، فرشتے لے کے جا رہے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا محمد یا محمد، فرماتے ہیں کہتے آپ کے امتی کو دوزخ میں لے کر جایا جا رہا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے اس گناہگار بندے کو لے کر آئیں گے کہ گناہگار ہونے کی وجہ سے اس کو جہنم میں لے جایا جا رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے نام اعمال میں پلڑے میں اپنی جیب مبارک سے ایک رکا نکالیں گے, ایک کاغذ نکالیں گے, اس کے پلڑے میں ڈالیں گے, جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. پھر اس بندے کو جنت میں لے جایا جائے گا. وہ شخص کہتا ہے اے سونے مکھڑے والے چہرے, اپنا نام تو بتائیے, آپ ہیں کون؟ آپ نے میری بخشش تو کروائی, شفاعت تو کروائی, آپ ہیں کون؟ اپنا نام تو بتائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں وہی ہوں جس پر تو درود پڑھتا تھا. آج موقع ہے, آج وقت ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں, اپنی شفاعت کا وسیلہ بنائیں. حضور نے فرمایا اگر میں وہاں نہ ملوں تو مجھے حوض کوثر پہ ڈھونڈنا, میں اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں. میرے حضور نے فرمایا اگر وہاں نہ ملوں تو پل صراط پر ڈھونڈنا. ہاں میں اپنی امت کے لیے صدا لگا رہا ہوں, ربی حبلی امتی, ربی سلم امتی, اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار. پل صراط کا منظر کیسا ہے؟ اور تصور کریں آنکھیں بند کر کے تو دل دہک جاتا ہے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. اس کی مسافت 5000 سال, 5000 سال اترنا, 5000 سال چڑھنا, اور لمبائی 5000 سال. ہے کیسی؟ بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز. یہ جہنم کے اوپر پل ہے, اس کو گزر کر جنت میں جانا پڑے گا. لیکن جو گناہگار ہوں گے, کافر ہوں گے, رب کے نافرمان ہوں گے, وہ اس سے کٹ کٹ کر نیچے گریں گے. جو ہوں گے نیکوکار, اللہ کے مقرب بندے. بعض روایت میں آئے کوئی تو ایسے جائے گا جیسے پلک جھپکنے سے, بعض بجلی کی طرح, بعض پرندے کی طرح, بعض گھوڑے کی طرح, اس رفتار میں جائیں گے جنت میں. میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم غمگین ہو گئے. کیوں غمگین ہو گئے؟ اپنی امت کی خاطر. میرے رب ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب آپ غم نہ کریں, آپ پریشان نہ ہوں, آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تب تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے. جب شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں گے, حشر کا میدان ہوگا, جب سجدے سے سر اٹھائیں گے عرض کریں گے اے اللہ میں تب تک راضی نہ ہوں گا جب تک جہنم سے میں اپنے امتی کو ایک ایک امتی کو نکال کے جنت نہ بھیج دوں. دیکھیے ہمارے نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں, کتنا غمگین ہوتے ہیں, اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دنیا کی رنگینیوں میں بھٹکے ہوئے. رمضان آنے والا ہے نا, بعض مسجدیں فل ہو جائیں گی, بالکل رونق ہوگی. جو ہی رمضان چلا جائے گا تو مسجد میں وہی آ جائیں گے جو بزرگ ہیں, جو بوڑھے ہیں, نوجوان نسل دور ہو جائے گی. عبادت 1 مہینے کے لیے ہوتی ہے,
رمضان آیا تو ہم نے عبادت کی، اللہ کو مانا، حضور کو مانا. جب رمضان چلا گیا تو سب چیز ختم. کیا ہمارا اتنا کمزور ایمان ہو گیا ہے کہ بڑے دن آتے ہیں، جمعہ کا دن، عید کا دن، تو ہماری حاضری مسجد میں ہوتی ہے، اگر یہ دن نہ آئے تو ہماری حاضری نہیں. کہلاتے ہم مسلمان ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں خوب عبادت کر کے اپنے شفاعت کا ذریعہ بنائے.